الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ تم پورب کی طرف منہ کر لو یا پشچم کی طرف۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ ناظرین، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد حکم دیا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ میری محبت میں مال خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، راہگیروں پر خرچ کرو اور مانگنے والوں کو دو۔ اور کوئی تمہارا اسلامی بھائی پھنس جائے تو اسے چھڑاؤ، اس کی مال سے مدد کر کے۔ ناظرین، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 60 میں کہ جو لوگ دیتے ہیں اللہ کے لیے اور دیں، ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور ناظرین، سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہر جان دیکھ لے کہ مرنے کے بعد کے لیے کیا بھیج رہی ہے۔ تو ناظرین، اس کا خیال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ سے ثواب کی امید کی جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ناظرین، اور آپ نے فرمایا صدقہ سے بلا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ناظرین، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ صدقہ قبول نہیں فرماتا جو اس کے اخلاص کے لیے نہ ہو۔ سب سے پہلے صدقہ صرف وہی قبول ہوتا ہے جن میں ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں کہ صدقہ کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور حلال کمائی کا ہو، دکھاوا نہ ہو، اور جس صدقے میں کسی پر احسان نہ بتایا گیا ہو اور نہ دینے والے کو تکلیف دی گئی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی مثال جو میری رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کو 700 گنا میں دیتا ہوں اور چاہوں تو زیادہ بھی دوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سائل کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ اس سے درگزر کر لیں۔ جی، اور ناظرین، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں۔ اور ناظرین، اللہ نے فرما دیا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو کسی کو تکلیف دے کر، احسان جتا کر۔ ناظرین، اور کچھ صدقے ناظرین واجب میں آتے ہیں اور آپ علماء سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ناظرین، صدقہ فطر ہے جو روزوں کے عوض میں دیا جاتا ہے، زکوٰۃ آپ جانتے ہیں فرض واجب ہے۔ اور ناظرین، منت نظر کا صدقہ، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ ناظرین، اور جھوٹی قسموں کا 10 لوگوں مسکینوں کا کھانا وہ کفارے کا ہوتا ہے۔ ایک زہار کا ہوتا ہے کھانا، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کے جیسے دکھ رہی ہے، تو وہ اس پر جو ہے نا پکڑ ہے، اس کے لیے روزے ہیں، یا پھر 60 مسکینوں کا کھانا ہے۔ ناظرین، اور ایک ہے ایلا، یعنی کوئی اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ اتنے دنوں تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو جب تک وہ کھانا نہ دے دے اس پر اس کی بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اور ایک ناظرین روزوں کا فدیہ، جسے قرآن نے کہا فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک روزے کے بدلے 2 مسکینوں کا کھانا دو۔ اس کا مسئلہ الگ ہے، باقی آپ علماء سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور دریافت کر سکتے ہیں۔ خیر، بھلائی، صدقہ، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ناظرین، یہ تو ہمیں اللہ راہ میں خرچ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا پتہ چلا۔ چلیے اب نیکی کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا ذرا سنیں ہم۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ اگر کوئی ایک نیکی لائے تو اس جیسے 10 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک برائی کرے تو
برائی کے برابر ہی لکھا جاتا ہے ناظرین۔ حدیث شریف میں آتا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ، ایک آیت ہے فَلَهُ خَيْرًا مِنْهَا، کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کا اخلاص اچھا ہے تو اس کا 1 سے 10 اور 60 گنا تک ناظرین اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اللہ کا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور کر لے تو 10 سے 60 گنا تک اس کو اجر دیتا ہے۔ اور ناظرین کوئی اللہ کا بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے تو بھی اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کر لے تو ایک گنا صرف اس کے لیے عذاب لکھا جاتا ہے۔ اور ناظرین حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بندہ اگر زمین کے برابر گناہ کر دے اور میری طرف رجوع لائے، اگر وہ 1 بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالش آتا ہوں، اگر وہ 1 ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور کوئی میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا رحیم و کریم ہے ہمارا پروردگار۔ اور ناظرین آج کل معاشرے میں ایک جہالت بہت پھیلی ہوئی ہے ناظرین، کہ ہماری ماں بہنیں کسی کا جب صدقہ دیتی ہیں تو تھالی میں رکھ کے اتارتی ہیں اس کو، یہ جہالت ہے ناظرین، کیونکہ حدیث شریف بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، تو آپ نیت کر لیں اور دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رسمیں رواج کو مٹانے آئے تھے، ہم انہیں جہالت کی رسموں کو گلے لگا کر رکھے ہوئے ناظرین، تو اس سے باز آئیں، آپ صرف دل میں ارادہ کریں اور مستحق کو دے دیں صدقہ ناظرین۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، لوگوں کو معاف کرنا صدقہ ہے، راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی صدقہ ہے ناظرین، غریبوں کو گلے لگانا صدقہ ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے ناظرین، پیاسے کو پانی پلانا، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے ناظرین، اور اولاد کی اچھی پرورش کرنا، اس کی اچھی جگہ شادی کرنا، اور اپنی بیوی کا اچھا خیال رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے نوکروں کا خیال کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سچ بولنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ناظرین ہر بھلا کام صدقہ ہے، اور ایک کا 10 سے 60 گنا تک اللہ رب العزت دیتا ہے ناظرین۔ تو ناظرین آپ اللہ راہ میں خرچ بھی کریں اور نیکی بھی کریں، اور اپنے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگے کے لیے کیا نیکی بھیج رہے ہیں، آپ اس کی اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس موت کی تیاری کرو جہاں سے ہمیں واپس نہیں آنا ہے ناظرین، قبر اور آخرت کی تیاری کریں ہم۔ تو جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئیں تو میری جانب سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دین کی بات اور لوگوں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔